کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ کرب و بلا یعنی غم و علم کی زمین، شہادت و مظلومیت، خون اور آنسوؤں کی وہ وادی جو 10 محرم 61 ہجری کو پیش آنے والے انسانیت کی فتح اور قربانی کی ایسی حقیقتیں سمیٹے بیٹھی ہے جس کی کوئی اور مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور دوسری طرف زمین کربلا نے انسانی درندگی کی وہ انتہا دیکھی جو کسی اور سرزمین نے نہیں دیکھی، جس کو سن کر آج بھی زمین و آسماں کانپ اٹھتے ہیں۔ واقعہ کربلا اسلام کی سربلندی کا وہ نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا کے لیے تاریخ دین میں پہلی بار شروع ہوا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ڈھلی کیسے یہ 10 محرم کی غم انگیز شام، واقعہ کربلا منزل با منزل۔ پر یزید 61 ہجری میں برسر اقتدار آیا۔ اس نے تخت و تاج پاتے ہی اپنی شیطانی سرگرمیاں شروع کر دی اور صاف لفظوں میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کے خلاف زہر اگلنے کا آغاز کیا۔ یزید کے لیے بیعت طلب کرنے کی خاطر سلطنت کے گوشے گوشے میں خطوط روانہ کیے جا رہے تھے۔ اس نے حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو لکھا، حسین ابن علی سے میری بیعت لے لو، اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دو۔ یزید کا کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلافت کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی۔ امام حسین کے بیعت نہ کرنے پر ان کے اور ان کے خاندان کے لیے مشکلات کے پہاڑ حائل کر دیے گئے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ کے سفر کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ تاریخ کے مطابق رات کے آخری پہر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ گرامی حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام اور بھائی امام حسن علیہ السلام کے روضے پہ گئے۔ نانا، ماں اور بھائی کو آخری سلام پیش کیا۔ 28 رجب کی صبح ہوتے ہی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ کو آخری بار دیکھا۔ اہل کوفہ کی دعوت۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں بظاہر دل سے سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو، جو مدینہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، اپنا نمائندہ بنا کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ آنے کا لکھا، جس کے بعد آپ نے کوفے کا سفر اختیار کرنا ضروری سمجھا۔ ایک طرف تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو ان کے چند جانثاروں پر مشتمل تھا کوفے کی جانب چل پڑا، دوسری طرف کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا، میرے قتل کی اطلاع امام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں تک پہنچے ہوں وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔
ابن شاط نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد اپنے امام کی طرف روانہ کیا۔ مکہ سے کربلا تک کا سفر۔ اہل مکہ نے حضرت امام حسین کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، کیونکہ وہ کوفیوں کے سابق غدارانہ اعمال سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے کبھی بھی ان لوگوں کے خیال کو رد نہیں کیا جو اہل کوفہ پر بے اعتمادی کا اظہار کرتے تھے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ کوفہ روانگی کو ضروری سمجھا۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے وہاں آپ کی ہلاکت اور اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سالبیہ کی منزل پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی۔ مجھے یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، قیس بن مصرع اور عبداللہ بن بختر شہید کر دیے گئے، اور کوفہ والوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تم میں سے جو جانا چاہتا ہو خوشی سے چلا جائے، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں۔ حر کی آمد۔ ابن زیاد نے امام حسین کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر کو روانہ کیا، جس سے آپ کی ملاقات ذوخشت کے مقام پر ہوئی۔ یہاں تک آتے آتے حر کا لشکر پیاس سے بے حال ہو چکا تھا۔ حر کے گھوڑوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جاں باز سپاہی حر کے لشکر کے سامنے سینہ تان کے کھڑے تھے۔ حضرت عباس ان کی آمد سے جلال میں آ گئے تھے اور تلوار کو نیام سے کھینچ لیا تھا۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کاپ رہا ہے۔ امام نے حضرت عباس اور علی اکبر سے فرمایا، دیکھو یہ نانا کے نام لیوا پیاسے ہیں، ان کو اور ان کی سواریوں کو پانی پیش کرو۔ حسین نے بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے بھی جانوروں کو پانی پلایا۔ غرض اسی پانی پلانے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا اور امام نماز پڑھنے چلے گئے۔ اس کے بعد امام حسین نے حر کو کوفیوں کے خطوط کے تھیلے منگوا کر دکھائے۔ حر نے کہا اس کے پاس آپ کو گرفتار کرنے کا حکم نامہ موجود ہے، مگر امام حسین نے اپنے سفر کوفہ کو جاری رکھا اور مقام بیضا میں ایک اور خطبہ دے کر اپنے مقاصد کی وضاحت فرمائی۔ حضرت امام حسین کی کربلا آمد۔ امام حسین کا قافلہ اور حر کا لشکر ساتھ ساتھ کربلا کی طرف چلتے رہے۔ چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں زیاد کے قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا، جو ہی میرا خط اور میرا قاصد تم تک پہنچے، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بہ حرف تعمیل کی۔ ان تمام احکامات کے باوجود بالآخر یہ مختصر قافلہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر اترا۔ روایت ہے حضرت عباس علیہ السلام جو باحیثیت سپاہ سالار لشکر کے ہمراہ تھے، انہوں نے بلند مقام پر پڑاؤ ڈالا جس کے باعث وہ مخالفین کی رسد کاٹ سکتے تھے اور ان کو فرات کے پانی تک جانے سے بھی روک سکتے تھے۔ لیکن حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا، ہم یہاں جنگ کی نیت سے نہیں آئے،
اس لیے عباس علمدار اپنے لشکر کو اس مقام سے دور ہٹا لے گئے اور پھر پڑاؤ دریا سے تقریباً 3.5 میل کے فاصلے پہ ڈالا گیا۔ لوگوں، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ میں ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالی کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید شہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول بھی یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے؟ اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ کی حدیث سنی ہے، تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا محمد کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ روایت کے مطابق 7 محرم کو ظالموں نے نواسۂ رسول اور ان کے خاندان پر پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین کے حکم پر حضرت عباس علمدار تقریباً 30 سوار، 20 پیدل اور اتنے ہی مشکیزے لے کر فرات کے کنارے تشریف لے گئے۔ فرات کے کنارے پر یزیدی لشکر نے پانی روکنے کے لیے جنگ شروع کر دی۔ حضرت عباس فرات کے کنارے دشمنوں سے بہادری اور جافشانی سے لڑے اور ان کو کنارے ہی پر روکے رکھا۔ اس طرح ان کا لشکر پانی لانے میں کامیاب ہوا۔ اس مارکے میں کسی طرف سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ اس کامیابی کے باعث حضرت عباس کو سقائے کربلا کے لقب سے نوازا گیا۔ 7 محرم کو جو پانی لایا گیا تھا وہ 8 محرم کی صبح تک سب میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت عباس اور بی بی زینب اپنے حصے کا پانی خود نوش نہیں فرماتے، اور جب چھوٹے بچے پانی مانگتے تو حضرت عباس اور بی بی زینب اپنے حصے کا پانی بچوں میں بانٹ دیتے۔ یوں حضرت عباس اور بی بی زینب مسلسل پانی سے محروم رہے۔ امام حسین کے بچوں پر جب پیاس کا غلبہ ہوتا تو حضرت عباس کے پاس آتے اور ان سے پانی مانگتے۔ وہ بچوں کو یا تو پانی پلاتے یا تسلی دیتے۔ اس ساری صورتحال نے عباس کی کیفیت کو اور مخدوش کر دیا۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدہ کرے سجدہ وہ پیاسا، پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا، اسے عباس کہتے ہیں۔ 9 محرم کی صبح حضرت سکینہ پر پیاس کا بے حد غلبہ ہوا اور آپ بی بی زینب کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے سکینہ کی یہ کیفیت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ حضرت زینب کی گود میں علی اصغر بے چین تھے۔ بی بی زینب حضرت علی اصغر کو دلاسے دیتی اور کہتی، بیٹا صبر کرو، مگر پانی تھا کہ جس کے میسر آنے کی کوئی سبیل ہی نہیں تھی۔ 1400 طوفان اٹھے، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا۔ اور عباسی سلطان 9 محرم کو کفار جنگ یا بیعت کے لیے آ کھڑے ہوئے، مگر امام حسین نے حضرت عباس کو کفار سے 1 شب کی مہلت لینے کے لیے کہا، جو حضرت عباس نے حاصل کر لی۔ حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت اس لیے درکار تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر ان کے لشکر میں سے کوئی اپنی جان بچا کر جانا چاہے تو چلا جائے۔ امام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے شمع بجھائی
تاکہ تاریکی میں کوئی لشکر